أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے بات چل رہی تھی کہ حضرت کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی وہ اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر فرمائی ہے۔ چونکہ ان کی زبان پر اللہ پاک نے حکمت کی باتوں کو جاری فرمایا، جو بات ان کی زبان سے نکلی اس میں بڑی خیر اور بھلائی تھی، اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی باتوں کو قرآن کریم کا حصہ بنایا، اور اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ ہمارے سامنے بات آئی کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت شروع کی تو سب سے پہلی نصیحت کیا کی کہ بھئی شرک سے اپنے آپ کو بچانا، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا۔ اس لیے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر توحید نہیں ہے یہ ناکام ترین انسان ہے دنیا کا، اور اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن عقیدہ توحید ہے تو یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اس لیے کہ آخرت کی نجات اللہ پاک نے توحید پر رکھی۔ دوسری نصیحت جو ہوئی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اس لیے کہ انسان کے اس دنیا میں ہونے کا حقیقی سبب تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو ہم سب ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ظاہری اسباب کے درجے میں انسان دنیا میں ہے تو اس کی وجہ اس کے والدین ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے والدین کا بہت بڑا حق رکھا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو جوڑ دیا ہے۔ تیسری نصیحت کی وہ تھی عقیدہ مجازات، یعنی ہر چیز قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گی اور اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کام کیا اور اتنا چھپ کر کیا کہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا، یا اس کام کو کیے ہوئے اتنے سال گزر گئے اب کسی کو کیا پتا، یا وہ اتنا چھوٹا سا کام تھا اب وہ کہاں محفوظ ہوگا۔ ایسا اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر رائی کے دانے کے وزن برابر بھی کوئی عمل ہوا قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بھی لے کے آئیں گے، وہ بھی پیش ہوگا اور اس کی بنیاد پر بھی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ یہ نصیحتیں ہیں تربیت اولاد کے اعتبار سے کہ آج ہم اپنی اولاد کی، اپنی ماتحتوں کی کیسی تربیت کریں، گھر کا ماحول کیسے بنائیں۔ اب جو آج کی آیت نمبر 17 ہے اس میں اشارہ ہے اعمال کی اہمیت کی طرف، چونکہ جب انسان ایمان سمجھ لیتا ہے اور ایمان قبول کر لیتا ہے اس کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہے وہ اعمال۔ اب اعمال ایک مسلمان کے ذمے بعض فرض ہے، بعض واجب ہے، بعض سنت ہے، بعض نوافل مستحبات ہے، لیکن ان میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا اثر تمام فرائض اور واجبات اور سنتوں پہ پڑتا ہے، اور وہ ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن، محشر کے دن سب سے پہلا سوال اسی عمل کے بارے میں، اور وہ عمل کون سا ہے؟ نماز کا عمل۔ اس لیے دیکھیں حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو اعمال کی نصیحت کی تو اس میں نماز کے عمل کو ذکر کیا۔ یہ بنیاد ہے، جب یہ محفوظ ہو جاتا ہے تو باقی اعمال کو محفوظ کرنا خود بخود آسان ہو جاتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یا بنی اقم الصلاۃ، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے
نماز کو قائم رکھنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اس راستے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پہ صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کام ہے، یہ ہمت کے کام ہے۔ تو نماز کا تذکرہ کیا کہ نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو جیسا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا ہے دوست۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی نماز کے ساتھ لفظ ادا نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی آپ نے نماز ادا کر دی، ہے نا، آپ نے نماز پڑھ لی، ان دونوں کے لیے عربی میں الگ لفظ آتے ہیں، لیکن آپ غور کریں تو نکتے کی بات یہ کہ قرآن میں بھی احادیث میں بھی جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں پر آتا ہے اقم الصلاۃ یا اقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا، اس لیے کہ ادائیگی الگ چیز ہے جو ہم کرتے ہیں کہ بس آئے کھڑے ہو گئی نماز، چلے گئے، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کب شروع کی کب ختم کی۔ ایک آٹومیٹک نمازیں چل رہی ہیں، نہ اس سے کوئی فرق ہماری زندگیوں پہ پڑتا ہے، نہ اس میں وہ اللہ کی تعظیم اور آداب کا استحضار ہوتا ہے۔ اقامت صلاۃ وہ ہے کہ جس میں انسان نماز کو بنا کر ادا کرتا ہے اور پورے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے، دل کو یکسو رکھتے ہوئے اس عمل کو پورا کرتا ہے۔ اور ایسی نماز یہ محنت سے بنانی پڑتی ہے دوستو، یہ ایسے نہیں بن جاتی کہ انسان کہے کہ بس میں کھڑا ہو جاؤں اور میری ایسی نماز بن جائے، ایسا نہیں، اس کے لیے مستقل محنت کرنی پڑتی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد حکم کیا ہے کہ مسلمان کیا کرے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ ہم صرف آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تحیۃ المسجد اس لیے کہ میں مسجد آیا ہوں، لیکن ہمارے علماء نے اس میں بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے۔ فرمایا جب انسان فرض نماز سے پہلے نوافل کی عادت ڈال دیتا ہے، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ فرض نماز میں انسان وساوس اور خیالات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ شرط ہے، آپ دیکھ لیں، چونکہ ہم تو آتے ہیں تو اتنا وقت لے کے کہ جس میں بس وہ 4 سنتیں مؤکدہ ہو جائے جلدی جلدی، انسان ترتیب سے آئے اور پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد یکسوئی سے پڑھے، اس میں اتنی بڑی برکت ہے کہ فرض نماز میں واقعی اقامت کی کیفیت پیدا ہونے لگتی، آنے والے جو آج خیالات ہے، اوہام ہے، وساوس ہے، یہ رفع ہونے لگتے ہیں، یہ دور ہونے لگتے ہیں۔ تو اقامت صلاۃ اس امت کی انفرادی بھی اجتماعی بھی ذمہ داری، صرف انفرادی نہیں کہ آج آپ نے کسی سے نماز کا پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے جی، میری ذاتی معاملہ ہے، میں پڑھوں نہیں پڑھوں بعد میں پڑھوں۔ مسلمان کی سوچ کو اتنا گرا دیا گیا کہ وہ نماز کو آج اپنی زندگی کا ایک نجی اور ذاتی اور پرسنل معاملہ سمجھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے دوست، ایسا نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی نماز چھوڑ دے گا تو اس کے ذمے ان تمام لوگوں کے حقوق لازم ہو جائیں گے کہ جن کو اس نماز کے اندر اس نے دعا دینی تھی۔ وہ حقوق کس طرح؟ آپ دیکھیں نا، جب ہم نماز کے آخر میں پہنچتے ہیں قاعدے میں، تو قاعدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات پڑھتے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس جملے پہ غور کریں دوستو، یہ نمازی کیا کہتا ہے کہ اے اللہ سلامتی ہو مجھ پر بھی، اپنے لیے سلامتی کی دعا،
وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اے اللہ جتنے آپ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو جائے۔ ہر نماز کے اندر آج تک کبھی اس طرف توجہ نہیں جاتی دوستو کہ ہر نماز پڑھنے والا وہ پوری امت کو دعا دے رہا ہوتا ہے، وہ دعا دے رہا ہوتا ہے۔ جتنے مسلمانوں نے اس وقت عشاء کی نماز پڑھی اس نے ہم سب کو دعا دی ہے، ہم نے پڑھی، ہم نے سب کو دعا دی ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ نماز چھوڑ دے گا تو اس نے گویا کہ مسلمانوں کے حق میں جو دعا کرنی تھی وہ کیا کر دی؟ چھوڑ دی ہے، وہ چھوڑ دی، لہٰذا اس کے ذمے گویا اس دعا کا حق لازم ہو گیا۔ تو نماز چھوٹا عمل نہیں، یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی تاریخ میں سب سے کامیاب اور سب سے قابل تقلید دور وہ دور خلافت راشدہ ہے جس کی مثال پیش ہوتی ہے، اور پھر اس میں سب سے زیادہ کامیاب دور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10.5 سال امت کی خلافت کی ہے، 10.5 سال، اور 10.5 سال کے اندر تقریباً 23 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر اسلام کے نظام کو نافذ کیا، آدھی دنیا پر۔ جب خلیفہ بنے سب سے پہلا خط لکھا ہے ان تمام گورنروں کو جو اسلامی ریاستوں میں تھے، ان کو ایک خط لکھا ہے، ایک سرکولر جاری کیا ہے۔ اس سرکولر کا، اس خط کا سب سے پہلا جملہ کیا ہے دوستو؟ ہم پر افسوس ہے دوستو، کاش کہ ہم مسلمان اپنے نظام کو چلانے سے پہلے اپنے نظام کے اصولوں کو پڑھ لیتے۔ یہ جو حمار وحشی کی طرح زندگی گزر رہی ہے نا، ایک یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے، پھر وہاں سے یہاں بھاگ رہا ہے، وہاں سے یہاں بھاگ رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کے پرسنل زندگی کے اندر جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی نظام نہیں ہے، ہم جنگل کے اندر ایک گندگی میں ڈوبے ہوئے۔ اس کائنات کے، اس امت کے سب سے کامیاب حکمران وہ خط لکھ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان اہم امورکم الصلاۃ، فرمایا یاد رکھو تمہارے معاملات میں، انتظامی امور میں سب سے اہم ترین کام نماز کو قائم کرانا ہے۔ یہ حضرت عمر گورنر کو لکھ رہے ہیں، اسلامی گورنر کو۔ آج ہم کہتے ہیں نماز تو میرا ذاتی معاملہ ہے، میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سب سے بنیادی معاملہ وہ نماز ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ من ضیعھا فہو لما سواہا اضیع، اور سنو کہ جس گورنر نے نماز کے نظام کو ضائع کیا وہ باقی معاملات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا۔ جو نماز کو ضائع کرے گا باقی معاملات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا۔ بات ختم۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کوئی بھی منصب والا ہو، ایو من کان، اے سے زیڈ تک، جس کے پاس جس درجے کی کرسی ہے، آپ صرف یہ نظر ڈال دیں کہ ہمارے منصب، ذمہ دار، عہدیدار، بڑے لوگ وہ کتنے نمازی ہیں، کتنی نمازیں ہمارے اداروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے محکموں میں، ہمارے نظام میں کتنی نمازوں کا نظام قائم ہے دوست۔ تو جب نمازیں ضائع ہے تو حضرت عمر فرما رہے باقی معاملات اس سے زیادہ برباد ہوں گے، اور وہ برباد ہیں۔ وہ کیسے برباد نہیں ہوں گے؟ تو آج تک کسی نے اس چیز کو لیا ہی نہیں۔ ہم باطل کے ہر اعتبار سے ایسے ذہنی غلام ہیں کہ مجھے جو پڑھنا ہے ان سے پڑھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے۔ دنیا کے ناکام ترین لوگوں کے نظام کو پڑھ کے ہم اپنے نظام کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس دنیا کے کامیاب ترین لوگ موجود ہیں کہ ہم ان کے نظام کو پڑھ لیتے۔
اس لیے 10.5 سال میں آدھی دنیا پر اسلام کا نظام قائم ہوا، آدھی دنیا فتح ہوئی، قیصر و کسریٰ کے محلات فتح ہوئے، قبلہ اول مسلمانوں کے پاس آیا۔ یہ سب کچھ حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ تو ان کا خط اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ بھئی نماز کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، جس نے ایسا کیا وہ باقی معاملات کو اور زیادہ ضائع کر دے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اقامت صلاۃ انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جب نصیحت کی تو آگے کیا فرمایا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیٹے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ تذکرہ نماز کا تھا نا، اب فرمایا بھلائی کا حکم دینا۔ صرف اکیلے نماز پڑھ لی کام نہیں چلے گا، آپ کو اس نماز جیسی بھلائی کا حکم دینا پڑے گا، اس کی دعوت دینی پڑے گی، اس کی محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس چیز کو انسان زیادہ بولتا ہے اس پر خود عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو آج ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے دوستو، والدین ڈرتے ہیں کہ بیٹے کو نماز کے لیے اٹھاؤں گا وہ اٹھ کے مجھ پہ گرم ہو جائے گا، وہ دیر سے آیا، آفس سے دیر سے آیا ہے، ڈیوٹی دے کے آیا ہے، رات دکان میں بیٹھ کے آیا ہے، لہذا صبح ماں باپ بیچارے ڈر رہے ہوتے کہیں ایسا نہ ہو اس کو ہلایا اور یہ اٹھ کر جو ہے گالم گلوچ کر لے۔ یہ تو ہمت نہیں ہے ہم میں۔ ہم اپنے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، سب پتہ ہے وقت اتنے بجے ہے، نماز ہو جائے گی، کسٹمر زیادہ تھے، بس اس دن کی نماز جماعت والی چھوڑ دیں، ختم ہو۔ یعنی وہ کون سا معاملہ ہے جس پر ہم نے آج نماز کو ترجیح دے دی ہو اور اس معاملے کو پیچھے کر دی ہو، نماز پیچھے چلی گئی، تو نہ انسان آج اس نماز کی دعوت دے سکتا ہے، نہ چھوڑنے والے کو آج تنبیہ کر سکتا ہے۔ تو کم از کم دوستو جو اولاد ہماری اولاد ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے گھر کے افراد ہیں، جس پر باقی معاملات میں ہم 100% آنکھیں نکال سکتے ہیں، باتیں سنا سکتے ہیں، کیا ان سے نماز کا نہیں پوچھ سکتے؟ ان سے نمازوں کا اہتمام نہیں کروا سکتے؟ گھروں کے اندر نماز کا ماحول پیدا نہیں کر سکتے؟ صبح فجر کے لیے اٹھتے ہوئے اپنی اہلیہ کو نہیں اٹھا سکتے؟ اتنا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بھئی اس کو اٹھائیں گے تو پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے، کچھ کہہ نہیں دے مجھے، وہ ہمت نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے وہ نماز کا ماحول گھروں میں بنا نہیں، نمازوں کی نمازیں قضا ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچے ادھر ادھر گھنٹوں جا کے ضائع کرتے ہیں، والدین ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھی، کہاں پڑھی، پڑھی نہیں پڑھی، کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ جب نمازیں زندگی سے نکل گئی وہ برے ماحول کا شکار ہے، غلط دوستوں کا شکار ہے، غلط صحبتوں کا شکار ہے، غلط چیزوں کے استعمال کا شکار ہو گئے، آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس لیے اس چیز کو یقین کریں، آپ نماز کو قابو میں لائیں، نماز کو قابو میں لائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے باقی دین کا ماحول اس کی برکت سے خود قابو میں آتا، فکر تو ہو، اس کی ہمت تو ہو، حوصلہ تو ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر اس کام میں کچھ تکلیف پہنچ جائے، اس لیے کہ تو دنیا ہے، آپ کسی کو نماز کا، اعمال کا، نیکی کا کہیں گے، آج ہر آدمی الجھنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ کوئی آپ کو بات سنائے گا، کوئی طعنہ دے گا، کوئی آپ کی ٹوپی کا، کوئی آپ کی داڑھی کا، کوئی آپ کے حلیے کا، کوئی نہ کوئی جملہ ضرور کسے گا آپ پہ کہ جاؤ جاؤ، باقی تم لوگوں کے معاملات صحیح ہے جو بڑے نمازی بنے پھرتے، طعنہ دے گا۔ تو دل پر تو ایک چوٹ لگتی ہے، فرمایا اگر کوئی درد لگ جائے تو اس پہ صبر کر لو، صبر کر لو، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کا کام۔ تو بہرحال یہ بھی تربیت اولاد اور گھر کے ماحول کی تربیت کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر بھی محنت کریں، اس کی پابندی کریں، اپنی آل اولاد سے، گھر والوں سے، متعلقین سے نماز کی محنت کروائیں، نماز کی دعوت دیں، نماز کی اہمیت بتائیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں،
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھ ہی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔